وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ابھی تک ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی شخصیت کے بارے میں جان رہے تھے، اور آپ کی دعوت ابھی تک مکہ میں چل رہی تھی. مکہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے تھے. اور آپ یہ بھی سنیں کہ مکہ کے لوگوں نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے پر کیا ری ایکشن کیا، کیا رد عمل آیا ان کا، کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیے گئے، ہجرت کرنے پر، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی طرح آخری حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مکہ سے باہر دعوت دی جائے، مکہ سے باہر جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی مدد کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اسی ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو شوال کے مہینے میں طائف جاتے ہیں. مکہ سے طائف کی دوری 60 میل کی ہے، اور اس دوری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوری کو پیدل طے کیا، صرف اللہ رب العالمین کی دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 میل کی دوری پیدل طے کر کے گئے. اور اس بیچ میں جتنے بھی قبیلے آئے، جو بھی لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے گئے، اسلام کی طرف بلاتے گئے. لیکن بیچ میں جتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچنے کا ٹارگٹ تھا طائف پہنچتے گئے، اور وہاں پر قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے گئے. ثقیف کے یہ 3 سردار آپس میں بھائی تھے، عبد یالیل، اور اسی طرح سے مسعود اور حبیب، یہ تینوں سردار تھے. تینوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف اور اسلام کی مدد کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. لیکن ان کا کیا جواب آتا ہے ذرا سنیے. ایک شخص کے پاس ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو ہم کعبے کے غلاف کو پھاڑیں، کعبے کے غلاف کو پھاڑیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہو ہی نہیں سکتے ہیں. دوسرے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کے گئے تو انہوں نے کہا، وہ شخص نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے تیسرے کے پاس گیا تو کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں، اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو آپ کی بات رد کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے، لیکن آپ اگر جھوٹے ہیں تو آپ سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. ذرا سوچئے کہ اتنی دوری طے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور وہاں سے جتنے لوگوں سے ملے وہاں پر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، اور نہ صرف ٹھکرایا بلکہ طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ اس جگہ میں ہوتے، یا پھر ہم اور آپ کسی کو سمجھائے ہوں گے، دین کی بات بتائے ہوں گے، یا کسی کو اگر ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کے سامنے دین کی بات اگر رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح سے جواب دے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہیں سے ہم نا امید ہو کر کے نہیں لوٹ جائیں گے؟ کیا ہمارا جو جذبہ ہوگا، جو ارادہ ہوگا، وہیں سے ختم نہیں ہو جائے گا؟
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سنے، اور ان کی تمام لان و تان کو سننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک اور قبیلے کے پاس جاتے گئے، وہاں کے سردار سے ملے اور اس قبیلے کے ایک ایک آدمی سے مل کر کے گفتگو کیے اور بات کیے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کا یہ جواب تھا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے۔ طائف کے یہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، آپ کی دعوت کو صرف ٹھکرائے نہیں، بلکہ جب آپ اس قبیلے کے پاس پہنچے، ہر ایک شخص سے گفتگو کیے، تو ان تمام لوگوں نے آپ کی دعوت کو انکار تو کیا، لیکن پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں طائف سے آنے کا ارادہ کیا، جب 10 دن وہاں پر دعوت کا کام کیے اور وہاں سے لوٹنے کا ارادہ کیا، تو آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگایا گیا۔ یہ اوباش اور یہ بدماش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شور مچاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے، جتنے بھی پتھر آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے بہت چوٹیں کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگی کہ آپ کی ایڑیوں سے خون نکل کر کے، جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جوتوں میں جم گئے، آپ کے جوتوں میں خون جم گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے رویہ اپنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ان لوگوں نے کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اتنی تکلیف اور اتنا کچھ سہنے کے بعد اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم تک دین پہنچا ہے، یہاں سے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس دین کی قدر کریں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ صحابہ کرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف دین کا دعوت دینا نہیں تھا، دین پر عمل کرنا بھی تھا۔ آج ہم صرف اور صرف دین پر عمل ہی نہیں کر پا رہے، دعوت دینی تو دور کی بات ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا تو دور کی بات ہے، ہم دین پر صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی بات کری کہ وہ صحابہ کرام تھے جو دین میں چلنے کی بات اور عمل کرنے کی بات تو کرتے ہی نہیں تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ دین کی دعوت بھی پہنچاتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب یہ لوگ اوباش اور بدماش لوگ لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے چلتے ایک عتبہ اور شیبہ جو ابنائے ربیہ کا باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور ان لوگوں نے آپ کو پناہ دے دیا اور وہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے لگ جاتے ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے جو بیل ہوتے ہیں ان کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اور جب آپ اطمینان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے دکھ درد کو سناتے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی مدد اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہاں پر باغ میں ٹھہرے تھے، تو ان دونوں نے اپنے ایک عیسائی، ایک کرسچن غلام جس کا نام عداس ہے، ان کو کہا، یہ قرابت دار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یہ دونوں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا جاؤ انگور کا یہ گچھا لے جا کر کے انہیں دے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے یہ انگور کا گچھا دے دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عداس نامی غلام جا کر کے دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے اس انگور کے گچھے کو لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ غلام جو تھا، انہوں نے کہا کہ آج تو عجیب کلام ہم نے سنا کہ یہاں کے لوگ تو اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ بسم اللہ کر کے کوئی کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تم مرد صالح یونس کے بستی سے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اس غلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم اس بستی سے ہیں؟ اس کے بستی سے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سب کچھ جو ہے عتبہ اور شیبہ دیکھ رہا تھا، تو ان دونوں نے کہا کہ لو جی، آج یہ غلام بھی گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی آج فدا ہو گیا۔ تو وہ جب آئے لوٹ کر کے، ان کا غلام جب ان کے پاس واپس آیا تو ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ دراصل اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد آپ کے ہاتھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے لگے، تو یہ لوگ اور تعجب کرنے لگے۔ کہا کہ آج تو ان کے دین میں یہ بھی داخل ہو گیا۔ آنے کے بعد کہا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بہت اچھا آدمی ہے، اور
یہ بہت سچا آدمی ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ایک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن منازل آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہا جو بیان کرتی ہیں اس کو، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے بعد سب سے زیادہ جس پر غمگین ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں غمگین ہوئے، اور اسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تکلیف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کو بتائے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں وہاں سے واپس لوٹ کر کے قرن منازل آیا تو میں نے اپنے پاس میں اوپر میں بادل کے سائے کو دیکھا، اور اس بادل کے سائے کو جب میں نے غور سے دیکھا تو جبریل علیہ السلام مجھے نظر آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ، یعنی یہ جو طائف کے لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کام انجام دیے، جو باتیں کہی، اللہ رب العالمین نے سن لیا گئے، اور 2 پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا گئے، آپ حکم دیں اسی طرح سے یہ انجام دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ان قبیلے والوں کو میں پیس کر کے رکھ دوں۔ پہاڑ کے فرشتوں نے کہا کہ میں پیس کر کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اتنی تکلیف دی، پھر بھی کہا کہ نہیں، چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لوگ اگر ہماری دعوت کو ابھی نہیں مانتے تو آنے والی نسل جو ہے ضرور مانے گی، اور جو ان کے اولاد ہوں گے وہ ضرور ہماری باتوں کو مانیں گے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں آتے ہیں۔ وادی نخلا میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جنوں کی جماعت کو بھیجے، جہاں پر قرآن کو انہوں نے سنا اور اس پر ایمان لایا، اور اپنی جماعت میں جا کر کے پہنچ کر کے کہا کہ آج ہم لوگوں نے بہت بہترین کلام سنا ہے، اور اتنا عمدہ کلام سنا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کلام آج تک ہم لوگوں نے نہیں سنا، کہ سب لوگ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کلام پر ایمان لے آؤ، اس اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی، جو غم تھا، وہ دور ہوا ان فرشتوں کو بھیجنے کی وجہ سے۔ اور دوسری جو جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی بھیجی گئی، ان کی مدد اللہ رب العالمین نے جب کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم اور تکلیف اور رنج و الم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے پھر مکہ واپس لوٹتے ہیں، اور مطعم بن عدی کے پناہ میں آ کر کے مکہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ اور اس کے بیچ میں جو ہے مطعم بن عدی نے جو پناہ دیے تھے اور اپنے آپ میں جو انہوں نے جگہ دیے تھے مکہ میں، تو ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ نے صرف پناہ دیا ہے یا آپ نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، صرف ہم نے پناہ دیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پھر مکہ واپس لوٹتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین کے تمام تر انجام کو اسلامک طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔